معاہدہ حدیبیہ کفار مکہ نے توڑا. فرمایا مکہ اور مدینہ کی جنگ بھی نہیں ہوگی اور اسٹیٹ آف نیوٹریلٹی اور پیس رہے گی، پیس. اور جو الائیز ہیں مکہ کے الائیز اور مدینہ کے الائیز، اگر ان کی آپس میں کہیں جنگ ہو جائے تو مکہ والے اپنے الائیز کی مدد نہیں کریں گے اور مدینہ والے اپنے الائیز کی مدد نہیں کریں گے جن کے ساتھ الائنس ہے. کہ کئی قبائل ہیں وہ اہل مکہ کے ساتھ ان کا الائنس ہے، اور کئی قبائل ہیں انہوں نے مدینہ پاک آقا علیہ السلام کے ساتھ الائنس بنا لیا، ریاست مدینہ کے ساتھ. اگر ان کی آپس میں کسی وجہ سے انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے ان قبائل کی آپس میں، تو مکہ والے اپنے قبیلوں کی جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی مدد نہیں کریں گے جنگ میں، اور مدینہ والے اپنے قبائل جن کے ساتھ الائنس ہے ان کی مدد نہیں کریں گے. دونوں ریاستیں نیوٹرل رہیں گی، یعنی ہم ڈائریکٹلی بھی جنگ نہیں کریں گے مکہ اور مدینہ والے، اور انڈائریکٹلی بھی بلا واسطہ ڈائریکٹ جنگ بھی نہیں ہوگی 10 سال تک، اور دیگر قبائل کی مدد کرنے کی صورت میں بھی جنگ نہیں ہوگی. ٹوٹل سٹیٹ آف نیوٹریلٹی رہے گی، پیس اینڈ نیوٹریلٹی. یہ شرط طے ہو گئی. اور اس میں پھر یہ بھی آگے ایک شق طے ہوئی کہ قبائل کو آزادی دی جاتی ہے، جو قبیلہ چاہے مکہ والوں کا الائی بن جائے اور جو چاہے اہل مدینہ کے ساتھ الائنس بنا لے. یہ بھی اس میں طے ہوا. جب یہ طے ہوا تو ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے اعلان کیا وہاں پر کہ ہم مدینہ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو وہ حضور علیہ السلام کے اور مدینہ کے الائی بن گئے. اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر. بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، تو وہ مکہ والوں کے الائیز ہو گئے. اس معاہدہ کو سائن کر دیا گیا 6 ہجری میں. 1 سال گزرا تھا، بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان جنگ چھڑ گئی، دونوں قبیلوں کے درمیان. سال کے اندر ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. مکہ والے اپنے معاہدے سے پھر گئے. ان کو بنو بکر نے کہا تو مکہ والوں نے ان کی جنگی امداد کر دی، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، مدد کی. وہ اس صلح نامہ حدیبیہ کی سری خلاف ورزی تھی. جب انہوں نے بنو بکر کی حمایت کر دی جنگ میں جو نہیں کرنی تھی معاہدے کی روح سے، بنو خزاعہ کے خلاف، چونکہ وہ مدینہ کے الائیز تھے بنو خزاعہ. اس پر سورہ توبہ کی آیت اتری، اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. توبہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے آیت اتار کر سورہ توبہ کے ذریعے اس معاہدے کو منسوخ فرما دیا. فرمایا مکہ والوں نے خود اپنا معاہدہ توڑا ہے، خود معاہدہ توڑا ہے، لہذا اب اس معاہدے کی پابندی نہیں رہی. تب نوبت آئی فتح مکہ کی 8 ہجری میں، 2 سال کے بعد. اب میرا سوال ہے، بالفرض ہم یوں گمان کرتے ہیں اگر مکہ والے یہ حماقت نہ کرتے اور اپنا معاہدہ خود نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کیا معاہدہ کر کے توڑنے والے تھے؟ بولیے. آقا تو نہیں تھے، وہ تو معاہدے کی پاسداری کرنے والے تھے، خواہ کس سے ہوا ہو. تو اگر مکہ والے معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کا اس معاہدے کے 4 سال بعد وصال ہو گیا، اور معاہدہ آپ کے وصال کے بعد بھی 6 سال اور رہنا تھا. 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ جنگ نہیں ہوگی. تو فتح مکہ کہاں سے ہوتی؟ آقا علیہ السلام تو معاہدہ کر کے پابندی قبول فرما کے گئے تھے کہ مکہ پہ حملہ نہیں ہوگا اور مکہ والے مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ تو یکلخت ان سے حماقت ہوئی، اور حماقت کی وجہ سے انہوں نے اپنا معاہدہ خود توڑا جس پر قرآن کی آیت اتری. آقا علیہ السلام نے بھی اعلان نہیں کیا، آیت اتری براءۃ من اللہ ورسولہ، تو معاہدہ منسوخ ہو گیا. تب راستہ کھلا غزوہ خیبر کے بعد مکہ آنے کا، اور مکہ فتح ہو گیا. اگر کفار مکہ خود یہ حماقت نہ کرتے اور معاہدہ برقرار رہتا تو 10 سال تک برقرار رہتا. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بھی گزر جاتا، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جا کے معاہدے کا ٹائم 10 سال کا ٹائم پورا ہوتا. اب دیکھا انقلاب کیسے پھوٹ پڑا. جس کے ہاتھ میں امر ہے، جس کے ہاتھ میں امر ہے اس کے راز کوئی نہیں جانتا.
اللہ کی الوہی منصوبہ بندی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جو باتیں بتانے والی نہیں وہ وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی۔ معاہدہ جب کر چکے تو وہ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام بہت دکھی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی شک آئی، اگلی شک میں یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی مکہ سے کافر، خواہ مسلمان، مکہ کا کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے مسلمان ہی ہو تو حضور علیہ السلام پر پابندی لگا دی ریاست مدینہ پر۔ اہل مکہ نے معاہدہ کے ذریعے کہ آپ اسے مدینہ میں نہیں روکیں گے، پابند ہوں گے واپس بھیجنے کے لیے۔ آقا نے قبول فرما لیا، اور ساتھ یہ شرط لکھ دی گئی اس کے برعکس اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آ گیا تو ہم پابند نہیں ہوں گے واپس بھیجنے کے، ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کے حالات کیا ہوں گے، پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلی شرط آ گئی، تمام قبائل آزاد ہوں گے، جس کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اندازہ کر لیں، حالانکہ حضور اسلام پھیلا رہے ہیں مگر ساتھ ہی قبائل کو اجازت دے رہے ہیں کہ چاہیں تو مکہ والوں سے مل جائیں، چاہیں تو مدینہ والوں سے مل جائیں۔ مستقبل کی ایک فتح ہے جو اس امن کے معاہدے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آقا کی نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں، 1500 صحابہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تنہا مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان حال تھے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر خاموش تھے، مگر بعض مواقع پہ آپ نے بھی سوال کیا، حضرت علی اندازہ کرے دل کا عالم کیا ہوگا، لکھتے جا رہے ہیں شرطیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی شرط یہ طے ہوئی، مذاکرہ کیا، یہ ساری جب شرطیں لکھی گئیں تو آقا نے فرمایا سہیل بن عمرو کو اب ہمیں عمرہ کرنے دو، اسی معاہدے کو سائن کر لیتے ہیں، اب میرے قافلے کو 1500 صحابہ کو جانے دو عمرے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں جانے دیتے۔ معاہدہ میں یہ کہ اس سال یہیں سے پلٹ جائیں واپس، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اجازت۔ یہ بھی معاہدے میں لکھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما کے سائن کر دیا، اس سال یہیں سے مڑ جاؤ۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کا حال کیا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا عالم ہوگا۔ اگلے سال آئیں، اور وہ بھی شرط لکھی گئی کہ صرف 3 دن قیام کی اجازت ہوگی، عمرہ کریں صرف 3 دن، پھر واپس جائیں، چوتھے دن نہیں روک سکتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی قبول فرما لی۔ یہ بھی شرط لکھی گئی کہ جب آئیں تو تلواریں نیام سے باہر نہیں نکال سکتے، کوئی ایک شخص بھی تلوار باہر ننگی لے کے نہ نکلے۔ ہم مکہ شہر چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے پہاڑوں کی طرف، 3 دن شہر خالی کر دیں گے آپ کے لیے، آپ تلوار ننگی نہیں کر سکتے۔ عمرہ کریں، کعبے کا طواف کریں، 3 دن رہیں، چوتھے دن کی اجازت نہیں، آپ واپس جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ساری شرائط قبول فرما لی، اور قبول فرما کے اس پر دستخط ہو گئے، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد دستخط کرنے والوں میں تھی۔ اور جب دستخط کر کے فارغ ہوئے، سائن ہو گئے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی سائن، کفار کی طرف سے بھی ہو گئے، ابھی دستخط ہوئے نہیں تھے، دستخط ہوئے نہیں تھے کہ سائن ہونے سے پہلے اس سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل بن عمرو، اسی کا بیٹا، اس کو ہتھکڑیاں، بیڑیاں لگی ہوئی، زخمی حالت میں بیڑیوں کے ساتھ دوڑتا چیختا چلاتا آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پر اہل مکہ کفار و مشرکین نے میرے مسلمان ہونے کے باعث، ایمان کے باعث بڑا ظلم کیا ہے، آقا مجھے ساتھ لے جائیں، میں ان کے ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو جندل بن سہیل، یہ شرط میں قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی دستخط نہیں ہوئے، فرمایا کوئی بات نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، چلے جاؤ۔ ابو جندل بن سہیل نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مجھے نہیں لے جا رہے، نہیں مانی، وہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوا، ایک جذباتی تقریر کی، کہا کہ اے صحابہ، اے اہل اسلام، تم میرے دین اور ایمان کو آزمائش میں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، دیکھو میرا حال، میں خون میں لت پت ہوں، بیڑیاں ہیں،
میں اگر ظلم برداشت نہ کر سکا اور ایمان جاتا رہا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جذباتی تقریر کی، لے جاؤ۔ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، عرض کی آقا اس کو لے جائیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں۔ مشرکین کو واپس کر دیا، واپس کر دیا۔